نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ سورت بقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں اعلان ہے، جس گھر میں یہ سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر میں نہیں ٹھہرتا، نکل جاتا ہے اسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا، دو جگمگانے والی صورتیں بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی کہ جیسے دو بادل، دو صاحبان یا دو پرندوں کے جھنڈ ہیں، اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی ان کی مغفرت کے لیے۔ آپ نے فرمایا سورت بقرہ پڑھا کرو، اسے حاصل کرنا برکت اور چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل قوتیں مثلا جادو وغیرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ دونوں روایتیں مسلم کی ہیں۔ اس صورت میں آگے جا کر گائے کا ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، جس کی مناسبت سے اس کو البقرہ کہا جاتا ہے۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ یہ مدنی صورتوں میں سب سے پہلی صورت ہے۔ مکہ مکرمہ میں ٹوٹل 86 صورتیں نازل ہوئی ہیں، اور ترتیب کے لحاظ سے اس کا 87 نمبر ہے، یعنی 87واں نمبر ہے اس کا۔ یہ پہلی صورت ہے جو مدینے میں نازل ہوئی تھی۔ مدینہ میں پہنچ کر اس صورت کا جو شان نزول اور پس منظر ہے وہ ذرا آپ نوٹ فرما لیں۔ مدینہ میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام جو کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی، تاکہ مسلمان دن میں 5 مرتبہ اکٹھے ہو کر اس میں نماز ادا کریں اور اپنے مسائل پر غور کر سکیں۔ دوسرا اہم مسئلہ مہاجرین کی آباد کاری اور ان کے معاش کا تھا، جس کے لیے آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان سلسلہ مواخات، بھائی چارہ جسے کہتے ہیں، وہ قائم کیا، جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ تیسرا مسئلہ مدینہ میں یہ تھا کہ مدینہ کی اس چھوٹی سی اسلامی ریاست کا دفاع کیا جائے، کیونکہ اب مشرکین مکہ کے علاوہ دوسرے مشرک قبائل بھی مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تلے ہوئے تھے۔ خود مدینہ میں بھی یہودی مسلمانوں کے لیے اس وجہ سے مسلمانوں کے دشمن تھے کہ آنے والا نبی سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نسل کی بجائے، ان کی اولاد کی بجائے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں آیا ہے، کیوں مبعوث ہوا ہے۔ بہرحال یہ تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں نا، وہ سارے حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں، صرف ایک نبی حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں، اور وہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مدینہ کے 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ آپس میں پھٹے ہوئے تھے، ان کی آپس میں بھی دشمنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہودیوں کو ایک مشترکہ مفاد کی طرف دعوت دی، اور وہ مفاد تھا مدینے کا دفاع کرنا، جس کی اہم دفعات یہ تھیں کہ اگر مدینہ پر باہر سے حملہ ہو تو مسلمان اور یہودی مل کر دفاع کریں گے۔ دوسرا یہ تھا کہ مسلمان اور یہودی دونوں مل کر اخراجات برداشت کریں گے۔ تیسرا یہ تھا مسلمان اور یہودیوں کے درمیان اگر کسی طرح کا بھی جھگڑا، کوئی صورت جھگڑے کی پیدا ہوتی ہے تو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی آخری ہوگا۔ یہودیوں کے لیے بظاہر ایسی شرائط کو ماننا ناممکن تھا، کیونکہ وہ مدینے کی معیشت اور سیاست پر پوری طرح چھائے ہوئے تھے، مگر یہ اللہ کی رحمت ہے، مہربانی ہے خاص، اور ان کا آپس میں نا اتفاقی کا نتیجہ تھا کہ یہودی قبائل ان تمام شرائط کو باری باری اور مختلف اوقات میں مانتے گئے اور معاہدے کو تسلیم کرتے گئے۔ اسی طرح جب یہ ریاستیں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی تو مسلمانوں اور کافروں کے علاوہ ایک تیسرا گروہ مارد وجود میں آیا، جنہیں منافقین کا نام دیا گیا ہے۔ تو اس صورت کے ابتدا میں ان تینوں گروہ مسلمان، کافر اور یہودیوں کا منافقین کا ذکر شروع میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی چالیں، ان کے
ان کی جو ان کے مکر و فریب تھے وہ تمام اس صورت کے شروع میں بیان کیے. تو یہی اس کا زمانہ نزول ہے اور یہی اس کا شان نزول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین اور یہودیوں کے جو مسلمانوں کے لیے جو ان کے دل میں نفرت تھی وہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اس صورت کے شروع میں بیان کی ہیں. الف لام میم انہیں کہتے ہیں جی حروف مقطعات. قرآن مجید کی ٹوٹل 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں. حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسے حروف جنہیں لکھا اکٹھا جاتا ہے لیکن پڑھا علیحدہ علیحدہ جاتا ہے. یہ دیکھیں آپ شروع میں ہے نا الف لام میم، انہیں لکھا تو اکٹھا ہی گیا ہے لیکن انہیں پڑھا علیحدہ علیحدہ جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. ان کا کوئی بھی معنی نہیں ہے. مختلف تفاسیر میں بڑی لوگوں نے تفسیریں کی ہیں لیکن صحیح احادیث میں ان کا کوئی بھی معنی اور مفہوم نہیں آیا. صحیح بات یہی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، ان کا اصل مطلب کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. یہ ہیں یہ حروف مقطعات. ذالک الکتاب لا ریب، یہ کتاب ہے نہیں کوئی شک فیہ، اس میں ہدی للمتقین، ہدایت ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں. جو مشرکین مکہ تھے ان کے قرآن مجید پر یہی اعتراضات تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے کہانیاں جوڑ کر بنا کر ہمیں کہتا ہے ہم پر قرآن اترتا ہے، یا پھر ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو دوسروں سے سیکھ کر ہمیں کہتا ہے کہ مجھ پر قرآن اترتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ دونوں صورتیں ہوتی تو اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہو جاتا، کوئی خلجان ہو جاتا، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ضرور ہوتا، لیکن اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اس کتاب میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں. یہودیوں کے عقائد کے خلاف تھی اس میں باتیں. اس میں چونکہ اسی بات پر زور دیا گیا ہے کہ جو انسان عمل کرتا ہے وہ ایک وقت آئے گا جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ کے سامنے اٹھایا جائے گا، اس کو پیش کیا جائے گا تو یہ تمام اپنے اعمال کا، اگر اچھے اعمال ہیں تو اچھا بدلہ ملے گا، برے اعمال ہیں تو برا بدلہ ملے گا. جبکہ مشرکین مکہ فوت ہونے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بالکل منکر تھے. وہ کہتے تھے یہ نہیں ہو سکتا، مر گئے، مر کھپ گئے، مٹی میں مل گئے، پھر نہیں اٹھایا جائے گا، کوئی نہیں اٹھائے گا، کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی بات پرس نہیں ہوگی. چونکہ یہ عقیدہ ان کا تھا اور قرآن ان کے عقیدوں کے خلاف تھا، اس لیے وہ اسے مانتے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس میں، ہدی للمتقین، ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ نے اللہ سے ڈرنے والوں کی صفات کو بیان کیا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں بیان ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.